اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیزا بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما وقتا محدودا وامدا ممدودا الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد والصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی ہجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی، اسلامی یا ہجری سال کا اختتام بھی قربانی اور آزمائش پر ہوتا ہے، اور اس ہجری اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے. یعنی قربانی سے قربانی تک کا ایک سفر ہے جو مومن کی زندگی کی شناخت اور پہچان. وہ قربانی جس پر اس سال کا اختتام ہوتا ہے جناب ابراہیم اور اسماعیل کی اطاعت کا صبر ہے، جسے شاعر اللہ کی شکل میں حج کے مراسم میں داخل کیا گیا. دوسری قربانی جس سے اس سال کا آغاز ہوتا ہے وہ پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ ذوات مقدسہ جو معروف 72 لیکن تاریخیں کہتے ہیں کہ کم از کم 142 لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس معرکے میں شہید ہوئے، جو وقت کی ظالمانہ، سفاکانہ، آمرانہ حکومت اور نظام کے خلاف ایک ایسی تحریک برپا کرتے ہیں جو تاریخ انسانی کی سب سے عظیم قربانی اور سب سے ولولہ انگیز تحریک بن کر سامنے آتی ہے. قرآن مجید نے انسان کی آزمائشوں کے درجات کو مقرر کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم آزمائش میں ڈالیں گے، خوف کی آزمائش، بھوک کی آزمائش، نقص اموال کی آزمائش، نقص ثمرات کی آزمائش۔ فبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت۔ جو یہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، یہ مصیبتیں اللہ کی آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے ہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو کیوں کیا جائے، کیوں قائم کیا جائے، کیوں جاری کیا جائے، کیوں پرپیچولی ذکر کو چلایا جائے؟ کیا اس کی کوئی سوشل ویلیو ہے، کوئی ایک کلچرل اس کی حیثیت ہے، یا اس کا کوئی دینی مقام ہے؟ ہم مسلسل آپ کی سماعت کی پیش نظر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی دینی اہمیت کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ یہ موضوع بہت اہم ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ عام طور پر ایک طویل عرصے میں تاریخ کے اور آج تک بھی اور مسلسل اس اہم ترین سانحے، حادثے اور قربانی کو ایک تاریخی واقعے کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا جو ہو گیا۔ اس طرح کے مصائب، بلیات، مصیبتیں لوگوں پر پڑتی رہتی ہیں، لہٰذا یہ بھی پڑ گئی، لہٰذا اس کا ذکر جو ہے ایک تاریخی واقعے سے زیادہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی کوئی اتنی خاص امپورٹنس نہیں۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ تاریخ کے ہر چیپٹر کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ کوئی امریکن ہسٹری پڑھ رہا ہے، کوئی انڈو پاک ہسٹری پڑھ رہا ہے، کوئی برٹش ہسٹری پڑھ رہا ہے، کوئی افریقن ہسٹری پڑھ رہا ہے، لیکن تاریخ کے اس خاص پیریڈ سے مسلمانان عالم خاص طور پر صرف نظر کرتے ہیں اور اس سے کترا کر نکل جاتے ہیں۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو شعوری طور پر عمدن اس بات پر ان کے ذہن کو لایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ حادثہ، اس کا تذکرہ کرنا اور اس کا ذکر کرنا یہ اہل تشیع کی ایکٹیویٹی ہے۔ یہ شیعت سے رغبت رکھنے کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ بات یہ ہے، اچھا، جن لوگوں نے یہ شعور عمدن پیدا کیا وہ ایک دو سال میں تو نہیں ہوا۔ جب سے قتل امام حسین علیہ السلام ہوا اس وقت سے پہلے قاتلوں نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ اس واقعے کو منظر سے ہٹایا جائے اور چھپایا جائے، اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ 92 ایئرس بنی امیہ کی حکومت رہی اور 92 ایئرس میں مسلسل واقعہ کربلا کی اشاعت یا اس کے بیان پر ایسی سخت ترین سزائیں اور پابندی تھی کہ تاریخ جس کا ذکر ہمیں کرتی ہوئی نظر آتی۔ اس کے بعد 550 سال تک بنی عباس کی حکومت تھی۔ اس 550 سال میں وہ بھی ظلم کر دیے گئے جو بنی امیہ کے دور کے اندر بھی نہیں۔ اب قاتلوں کا اپنا بینیفٹ تھا اس واقعے کو نہ یاد کرانے میں، اور جو اس قتل کے بینیفیشریز تھے ان کا اپنا بینیفٹ تھا اس واقعے کی یاد کو زندہ نہ رکھنے میں۔ اس لیے کہ اگر اس واقعے کی یاد زندہ رکھی جاتی تو لوگوں کے تخت و تاج اور حکومتیں جو ظلم پر قائم تھیں وہ قیامت تک کے لیے زمین سے مٹ جاتی۔ اس کے بعد کے ادوار میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلسل یہ کوشش جاری و ساری ہے کہ اس واقعے کو شیعہ ایکٹیویٹی کے طور پر پیش کیا جائے۔ اس سے
पैगंबर अलैहिस्सलाम के रिश्ते और नाते को नहीं जोड़ने दिया जाए। कहीं ये पता न चल जाए कि मकतूल जो है वो नबी का नवासा है। कहीं ये पता न चल जाए कि जिनकी हतक हुर्मत की गई दश्त करबला में वो नबी की नवासियाँ थीं। ये शऊरी कोशिश है। आप खुद अपने माहौल में देखिए कि हम बचपन से लेकर जब स्कूलों में दाखिल होते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कभी किसी सिलेबस में इस वाक़े की तफसील नहीं बयान की जाती, हत्ता कि इस वाक़े का तस्करा ही नहीं किया जाता। और आजकल जो सिंगल नेशनल करिकुलम की बात चल रही है उसमें तो बिल्कुल ही इस मामले से हाथ ही उठा लिया गया। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इस वाक़े के अंदर जो वलवला अंगेज़ी है, इस हादसे के अंदर जो शऊर की ग़िज़ा छुपी हुई है, कातिल ये चाहते हैं और उनके हवारी और उनके हमदर्द ये चाहते हैं कि उसकी हवा ज़माने में आम ना हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बार बार ये कहा जाना कि एक तारीख़ी वाक़या है और एक शी एक्टिविटी है, लेकिन कभी इस बात का ना कहना कि इसकी अहमियत दीनी है, हमें इस बात पर आमादा करती है कि हम कुरान मजीद से तलाश करें, गौर करें, फ़िक्र करें कि क्या ये फ़कत तारीख़ी हादसा और वाक़या है, क्या फ़कत एक शी एक्टिविटी है, या इसका दीन से ताल्लुक़। कुरान मजीद में सूरह हम से मन्नास तक जो मज़ामीन बयान किए गए उनको हम 3 बड़ी कैटेगरीज़ के अंदर बांट सकते हैं। एक कैटेगरी है जिसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इस किस्म के बातों का तज़किरा है, यानी अहकामात का। इसे हम कहते हैं इल्मुल अहकाम। इसमें बच्चे की परवरिश भी है, निकाह के मसाइल भी हैं, तलाक़ का तज़किरा भी है, रज़ात की बातें भी हैं, कत्ल की बातें भी हैं, क़सास की बातें भी हैं, दीद की बातें भी हैं, यानी सारे वो अहकाम जो इंसान की ज़िंदगी में उसे दरपेश होते रहते हैं, उन अहकामात का एक इल्म मुख्तलिफ मज़ामीन में पेश किया गया। इसे कहते हैं इल्मुल अहकाम। दूसरी बड़ी कैटेगरी कुरान मजीद में जो रखी गई वो है इल्मुल अक़ाइद, कि जहाँ तौहीद का तज़किरा है, रिसालत की बात है, क़यामत की बात है, जज़ा और सज़ा की बात है, इमामत का तज़किरा है, तक़दीर की बात है। ये सारे बातें जिसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है, इसे इल्मुल अक़ाइद कहते हैं। अब इल्मुल अक़ाइद के उस कैटेगरी के अंदर फ़कत अपनी ही बात नहीं की गई, बल्कि उस कैटेगरी के अंदर जो बातिल अक़ाइद हैं उनका रद्द भी बयान किया गया। जैसे अल्लाह तौहीद की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ ईसाइयों का बातिल अक़ीदा तस्लीस का है, ट्रिनिटी का है, उस बातिल अक़ीदे का रद्द भी किया गया। तो ये इल्मुल अक़ाइद में अक़ाइद का बयान भी है और बातिल अक़ाइद की रद्द भी बयान की गई। तीसरा जो हिस्सा है कुरान मजीद का, जो सबसे बड़ा बल्क फॉर्म करता है, उसे कहते हैं इल्म तस्कीर, वाक़यात का जिक्र। ऐसे वाक़यात कि जिनके बयान करने से, जिनके पढ़ने से, जिनके सुनने से दिल को नसीहत हासिल होती है, रूह सरशार होती है, जहाँ पर तहज़ीब नफ्स पैदा होती है, जहाँ पर तवाज़ुन इनकिसारी वजूद में आती है, जहाँ खौफ़ इलाही पैदा होता है, जहाँ फ़िक्र आखिरत इंसान के अंदर जन्म लेती है। अब इल्म तस्कीर यानी ऐसा तस्करा जिससे दिल और रूह जो है वो सरशार हो जाए, ऐसा तस्करा। अब इस इल्म तस्कीर के भी कम से कम 3 शाखें हैं, 3 कैटेगरीज। एक तस्कीर बिल मौत, यानी मौत का तस्करा। अब कुरान मजीद में जा बजा मौत का तस्करा है। मोमिन की मौत, उसके बाद उसके इनामात, काफिर की मौत और उसका अंजाम, मुनाफिक की मौत और उसकी सज़ा। अल्लाह से मौत का अगर मोहब्बत करते हो, पसंद करते हो, तो मौत की तलब करो।
ایک بہت بڑا مضمون ہے اس کتاب کے اندر جسے علم تذکیر بالموت کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا مضمون کیا ہے؟ تذکیر بآلاء اللہ، یعنی ایسی باتوں کا تذکرہ جس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو۔ اگر ہم قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو مسلسل اس نے اپنی نعمتوں کا اظہار کیا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا تو کہا کہ ہم نے تمہیں من و سلوہ دیا، ہم نے تم پر مائدہ اتارا، ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم سے چھڑایا، اور موسیٰ نے اپنی قوم کو خطاب کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، سورہ ابراہیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَنَا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَيَسْتَعْذِرُونَ رَبَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اس قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، خدا کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، تذکیر بآلاء اللہ۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جس نے تمہیں آل فرعون کے ظلم اور ان کی مصیبتوں سے نجات۔ یذبحون ابناکم، جو تمہارے بیٹوں کو کاٹتا تھا، ویستحیون نساکم، جو تمہاری عورتوں کو خدمت گاری کے لیے چھوڑ دیا کرتے۔ ان ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تو بہت بڑی بلا تھی جسے رب عظیم نے ٹال دیا۔ استعذروا ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، ارے اپنے اللہ کی طرف شکر ادا کیا کرو، جتنا زیادہ شکر کرو گے اتنا نعمتوں میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ وَإِن کفرتم ان عذابی لشدید، اور جتنا ٹھکراتے چلے جاؤ گے اتنا عذاب شدید بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ جو جتنا نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے نعمتوں کی اتنی زیادہ ہمارے پاس روانی چلتی رہتی ہے۔ سورہ نحل قرآن مجید کا سورہ، 112 نعمتوں کا ذکر ہوا اس سورے کے اندر، یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے قرآن مجید کا۔ پھر سورہ رحمان جسے ہم اٹھتے بیٹھتے اکثر و بیشتر جس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ہر ایک دو آیت کے بعد ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے اللہ کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کون سی ایسی نعمت ہے جو قابل شکر نہیں ہے؟ تو کیا ہے؟ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ یعنی علم التذکیر کی ایک برانچ ہے تذکیر بالموت، موت کا تذکرہ کرنا، دوسری برانچ ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا، اور تیسری برانچ ہے تذکیر بایام اللہ، ایام خدا کا تذکرہ کرنا۔ سورہ ابراہیم میں اس کیٹیگری کے بارے میں جناب موسیٰ کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ہم نے موسیٰ کو آیات سے نواز دیا، اپنی نشانیوں سے اس کو آراستہ کیا، اور حکم دیا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اپنی قوم کو نکالو اندھیروں سے اور روشنی کی طرف لے آؤ۔ کیسے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کے سامنے ایام خدا کا تذکرہ کرو، ان کے سامنے ایام خدا کا تذکرہ کرو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، وہ ایام خدا جس میں اللہ کی نعمتوں، شکر اور صبر کی نشانیاں چھپی ہوئی۔ تو قرآن کریم نے ایام خدا کس کو کہہ کر پہچنوایا؟ وہ واقعات جس میں صبر اور شکر کی نشانیاں چھپی ہوئی، اور ان محمد آل محمد بلندر صلوات وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کے سامنے ایام خدا کا تذکرہ کرو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، جس میں نشانیاں چھپی ہوئی ہیں صبر کی اور شکر کی۔ تو اندھیرے سے اجالے کی طرف، ظلمات سے نور کی طرف
ظلم سے عدل کی طرف سفر طے کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے سامنے ایام خدا کا تذکرہ کیا جاتا رہے، وہ ایام خدا جس میں شکر کی اور صبر کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے قرآن مجید کا، بہت بڑا مضمون ہے۔ اچھا، اگر آپ اس تذکیر بایام اللہ پر غور کریں تو قرآن کا بلک جو ہے نا وہ اس مضمون پر ہے۔ کتنے ہی سورے نبیوں کے نام سے ہیں، سارے تقریباً، اور ساروں کے اندر نبیوں کے چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے، جس میں نہ احکام کی بات ہے، نہ حلال کی بات ہے، نہ حرام کی بات ہے۔ ایسے ایسے واقعات میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے بیان کروں گی، لیکن کیا ہے؟ صبر اور شکر کی نشانیاں، آیات لکل صبر شکورا، صبر کی اور شکر کی نشانیاں ہیں ایسے ایام خدا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ کیوں اس کی کوئی فلسفی تو ہوگی نا کہ ایام خدا کو بات کا ذکر کیا جائے اور ان بندوں کا ذکر کیا جائے جیسے قرآن مجید میں کیا گیا، ایک ایک نبی کا نام لے کے، جتنے بھی اولو العزم نبی ہیں ان کے نام لے کے ان سے وابستہ واقعات کو بیان کیا گیا۔ کیوں؟ اس کی فلسفی کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی بہت عظیم فلسفی ہے۔ جب ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ ترتیب قرآن ہے نا، یہ بھی انسان کی عقل سے نہیں بنی، یہ حکم خدا سے پیغمبر علیہ السلام نے ترتیب لگائی۔ حالانکہ نزول کی ترتیب اور ہے، لیکن کتاب کی ترتیب اس کی جو اس حیثیت میں ہمارے سامنے ہے، جس کو تدوین کہتے ہیں، وہ ساری پیغمبر علیہ السلام نے حکم خدا سے خود کی۔ تو پہلا سورہ اس تدوین میں سورہ الحمد ہے۔ اب اس الحمد میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اس الحمد میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ تو ایک ایبسٹریکٹ سی چیز ہے نا، میں کچھ سمجھ رہی ہوں، آپ کچھ سمجھ رہے ہیں، عقل مند کچھ سمجھ رہا ہے، بے وقوف کچھ سمجھ رہا ہے، پڑھا لکھا کچھ سمجھ رہا ہے، جاہل کچھ سمجھ رہا ہے، پرانے وقتوں کا کچھ سمجھ رہا ہے، نئے وقتوں کا کچھ سمجھ رہا ہے۔ ایبسٹریکٹ، ایبسٹریکٹ۔ لیکن اس کو وہاں کی ایبسٹریکٹ چھوڑ دیا قرآن نے۔ ارے اگر ایبسٹریکٹ چھوڑ دیتا تو ہر آدمی اپنی مرضی سے کہتا میں تو اسے سمجھتا تھا صراط مستقیم، میں تو اس پر چل پڑا، تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے ایبسٹریکٹ نہیں چھوڑا، اس کی کوالیفیکیشن کو بیان کیا، اور کوالیفیکیشن بیان کر کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ کون سی صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کی صراط جس پر تیری نعمتیں نازل۔ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، یعنی کوالیفیکیشن دے دی صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صاحبان نعمت کا راستہ۔ اب صاحبان نعمت کون ہے؟ سورہ نساء، اولئک انعم اللہ علیہم من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ صاحبان نعمت کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یعنی ان کا راستہ جو ہے نا وہ صراط مستقیم ہے۔ کیا کیا اللہ نے؟ اس سوال کے جواب میں، اہدنا الصراط المستقیم ایک سوال ہے، اس سوال کے جواب میں جو جواب دیا اسے پرسونیفائی کیا، متشخص کیا، صراط مستقیم کو شخص کے کنڈکٹ میں ڈھالا، انسان کے کیریکٹر میں ڈھالا، انسان کے کنڈکٹ میں ڈھالا، صراط الذین انعمت علیہم کہہ کے، ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ وہ انبیاء میں سے ہیں، وہ صدیقین میں سے ہیں، وہ شہداء میں سے ہیں، وہ صالحین میں سے ہیں، یعنی پرسونیفائی کیا۔ اچھا، اب اس پرسونیفیکیشن سے دیکھیے تاریخ کے ایک بہت بڑے اسٹیٹمنٹ کو ڈیفیٹ ہوئی۔ پیغمبر نے اپنے بستر مرض پر قلم اور دوات مانگی کہ لاؤ قلم، میں ایسی چیز لکھ دوں جس سے تم گمراہ نہ ہوگے۔ ایک طرح سے بہت پاورفل اسٹیٹمنٹ آیا جو آج تک چل رہا ہے، کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ اتنا پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے جس نے 1400 سال کم عقلوں پر رول کیا ہے، لیکن اگر سورہ حمد کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ تو وہیں پر ڈیفیٹ ہو گیا جب قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم۔
حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہوتی تو اہدنا الصراط المستقیم کافی ہوتا. وہاں پر سورہ کو رک جانا چاہیے تھا. اگر سورہ وہاں نہیں رکا، سورہ وہاں نہیں رکا، اس کا مطلب ہے کہ کتاب کافی نہیں تھی. صراط الذین انعمت علیہم، کتاب کے ساتھ ان لوگوں کی ضرورت تھی جو صاحبان نعمت ہیں. تو ذرا عقل سے سوچئے، یہ اسٹیٹمنٹ تو وہیں ڈیفیٹ ہو گیا. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو اہدنا الصراط المستقیم پر یہ سورہ بند ہو جاتا. کتاب خدا کافی نہیں تھی تو کہا صراط الذین انعمت علیہم. اس کتاب کے ساتھ صاحبان نعمت کا راستہ دیکھنا ضروری ہے، ان کا راستہ کتاب کا راستہ. اب یہ فلسفی ہے کہ کیوں قرآن مجید میں اتنے نبیوں کے واقعات اور اتنی جزیات کے ساتھ بیان کیے گئے. کیوں بیان کیے گئے؟ اس صراط الذین انعمت علیہم کے لیے کہ صاحبان نعمت کا تذکرہ کیا جائے. ایسا تذکرہ کہ ان کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی جزیات، ان کے مسائل، ان کے مصائب، ان کی دعائیں، ان کی اطاعت، ان کا صبر، ان کی مصیبتیں، ان کی دعائیں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں. جناب نوح کا تذکرہ ہوا، کیا کیا نہ بیان کیا قرآن مجید نے. کشتی کو ٹھونکنے کے سارے پروسیس کو بیان کیا. اب مجھے بتائیے، اب اس کشتی کو بنانے میں کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے، کون سے احکام کا تذکرہ ہے. پھر نوح کو لوگ پتھر مارتے تھے، اس کا تذکرہ بھی کیا. جبریل لا کر ہٹاتے تھے، اس کا بھی تذکرہ کر دیا. اس میں کون سے احکام ہے، کون سا حلال و حرام ہے. پھر نوح کی دعا، ہاں رب انی مغلوب فانتصر، مغلوب ہو گیا میں، تیری مدد مجھے درکار ہے. اس میں کوئی آپ کو حلال و حرام نظر آیا؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن اس لیے جانو کہ احکامات کا پتہ چلے اور حلال و حرام کا پتہ چلے. یہ انتہائی تنگ نظری اور بے بصیرتی کی بات ہے کہ قرآن کو فقط اس اینگل سے دیکھنا کہ اس میں حلال و حرام کیا ہیں اور احکامات کیا ہیں. مجھے بتائیے، قصہ نوح میں ایک سورہ ہے پورا جناب نوح پر، کون سے حلال ہیں، کون سے حرام بیان کیے گئے، کون سے احکام بیان کیے گئے. ساری بات نوح کی کر دی. پھر جناب ابراہیم کا تذکرہ آیا. سورہ مریم میں کہا وَاذْكُرُوا ابراہیم، وَاذْكُرُوا کتاب فی ابراہیم انا کانا نبیا صدیق، انا کانا صدیقا نبیا. کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ وہ نبی ہے اور سچا نبی ہے. اب جب ابراہیم کا تذکرہ کیا تو کیا کیا نہ بیان کیا. وہ گئے بت خانے میں، ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا، انہوں نے بڑے بت کے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا. بڑے بت کو فقط اس کی ناک توڑ دی، ہاتھ توڑ دیا، اسے گلے میں روحا وہ ہتھوڑا لٹکا دیا. آپ مجھے بتائیے ساری ڈیٹیلنگ میں کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے اور کون سے احکام کا تذکرہ ہے. لیکن کیوں بیان کیا؟ یہاں تک کہ فرعون نے، نمرود نے آگ لگا دی. چڑیا بھی اوپر سے گزرتی تھی، کئی میل کے فاصلے پہ تو جل جاتی تھی. اس میں ابراہیم کو ہینگ کر کے پھینکنے لگے. اس سارے واقعے کو بیان کیا. اور ابراہیم کا وہ جملہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، عظیم دعا ہے قرآن مجید کی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، خدا میرا کارساز ہے. فرشتے مدد کے لیے آ رہے ہیں، کہا نہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اس بات کو بتانے سے مقصد کیا تھا؟ مقصد ابراہیم کی اطاعت، ابراہیم کا خدا پر بھروسہ، ابراہیم کا حوصلہ، ابراہیم کا ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والا مزاج، اور ابراہیم کا باطل کو ہیڈ آن لینے کا حوصلہ. یہ ہے نا وہ ہیومن ویلیوز. یہ ہیں ہیومن ویلیوز، جن ہیومن ویلیوز کو علم التذکیر کے ذریعے سے، ایام اللہ کے تذکرے سے انسانوں تک پہنچانا مقصود ہو. فقط حلال و حرام اور فقط احکامات کا نام دین نہیں ہے. دین کمپلیٹ مورل ویلیوز اور ہیومن لائف کو انکمپاس کرتا ہے. جناب ابراہیم کے تذکرے میں جب باپ اور بیٹے کا تذکرہ کرتے ہیں، فلما اسلمت اللہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. سلام علی ابراہیم انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. یہ کیسی جزیات بیان کر رہا ہے قرآن.
یہ کیسا قصہ اور کیسی کہانی بیان کر رہا ہے. فلما اسلمت له للجبین فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اس نے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا. کون سا احکام ہے یہ؟ کون سا حلال ہے اس میں؟ کون سا حرام ہے اس میں؟ اس نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ اس کے سر کو اس کے دھڑ سے جدا کرے. فلما اسلمت له للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ہم پکار اٹھے کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تم ہمارے صاحب احسان بن گئے. ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بڑی زبردست آزمائش ہے، بیٹے کو مقتل میں لے جانا. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اسے ہم نے فدیہ کر دیا، تبدیل کر دیا، اس کا بدلہ قرار دے دیا ذبح عظیم کو. ترکنا علیہ فی الآخرین، اور آخر میں آنے والوں کے لیے باقی رکھا. اب مجھے بتائیے اس واقعے میں، علم التذکیر ہے نا، تذکر ہے، نصیحت کا واقعہ ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جناب ابراہیم پر سے تو وہ آزمائش ٹل گئی. جو آزمائش ابراہیم اور اسماعیل پر تھی اس کو تو شاعر اسلامی بنا لیا. وہ ایک دمبا جو کٹا نہیں، اس کی یاد تو مذہبی قرار دے دی گئی. ہر آدمی چھری لیے ہوئے دمبے کاٹ رہا ہے کہ یہ مذہبی فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے. یہ تو آیت کا پہلا مفہوم ہے نا. جو بات کا مفہوم ہے اس پر کسی کو غور نہیں ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا اور آخر میں آنے والوں کے لیے باقی رکھا. تو ابراہیم کی اولاد میں آخر میں کون آیا؟ اسماعیل کی اولاد سے پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ. تم ابراہیم کی اطاعت کا صبر، وہ تو دینی ہے، مذہبی ہے، اس کی دینی حیثیت ہے، لیکن آخر میں آنے والے محمد کے بیٹے کا سر ذبح عظیم کے نام پر جب کٹتا ہے وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، تو لوگ کہتے ہیں تاریخ کا قصہ ہے اور شیعہ ایکٹیویٹی ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسین اسلام کی شان پہ بلند تر صلوات. وہی قرآن کی آیت کو تو پورا لے لیں. آیت کا آدھا ٹکڑا تو ایک دینی فریضے کو بتا رہا ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کو درپیش تھا، اور آیت کا دوسرا حصہ ایک دوسرے دینی فریضے کو بتا رہا ہے وہ ترکنا علیہ فی الآخرین. تو آخر میں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل کے بیٹے محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسین ابن علی. تو ترکنا علیہ فی الآخرین. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. آپ کا دمبا کٹنا تو دینی شعار میں آ گیا، وہ تو دینی ایکٹیویٹی ہے، اس کی تو مذہبی حیثیت ہے. اور ذبح عظیم میں محمد کے نواسی کی گردن کٹ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا قصہ ہے اور یہ شیعہ ایکٹیویٹی. اس کا مطلب کیا ہے؟ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. پھر آگے بڑھیے، قرآن مجید میں جناب موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہے. کیا نہیں جزیات کو بیان کیا گیا موسیٰ اور ہارون کے اس واقعے کے اندر. موسیٰ لائے توریت کی تختیاں زمین پر پھینک دیں جب قوم بگڑ گئی، بھائی کے بالوں کو کھینچا. یہ ساری جزیات 40 دن کے لیے گئے وہاں پر، اور پہلے ہم نے 30 دن کے لیے کہا پھر 40 دن کر دیا. یہ ساری جزیات کو بیان کرنے کی ضرورت تھی؟ کیوں بیان کیا گیا؟ اور پیغمبر علیہ السلام کے لیے کہا تمہاری جو نبوت ہے موسیٰ جیسی ہے. تو کیا بیان کیا؟ موسیٰ کا مقابلہ ہے فرعون کے ساتھ. تو فرعون کے مقابلے پر موسیٰ جس طرح اطاعت کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے، مصیبتیں اٹھا کر جوش و جذبے کے ساتھ اپنے اوپر ہر قسم کی آزمائشیں اور آفتیں لے کر اس راہ میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور کہیں کوئی کنڈکٹ کا جھول نہیں ہے، کہیں کوئی کیریکٹر کا جھول نہیں ہے. اس لیے کتاب میں موسیٰ اور ہارون کے قصے کو بیان کیا گیا تاکہ علم میں تذکیر حاصل ہو. پھر اسی کتاب میں جناب عیسیٰ اور جناب مریم کا قصہ بیان ہوا. بھائی کیا نہیں بیان ہوا کہ مریم پیدا ہو گئی، ماں نے بیٹا ایکسپیکٹ کیا تھا، وہ بیٹی پیدا ہو گئی. اب یہ حلال کی بات ہے، حرام کی بات ہے، کسی احکام کی بات ہے؟
اب قرآن ان جزیات کو بیان کر رہا ہے. جو بیٹی پیدا ہو گئی تو نظر کیا کی تھی کہ ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیٹے کو مقرر کریں گے. تو کہا ہی بیٹا ہو گیا, بیٹی ہو گئی, اب کیسے کریں؟ بیٹی تو نہیں دیتے ہم. بیٹی تو عام طور پر عبادت گاہوں کی خدمت کے لیے نہیں بھیجی جاتی, لیکن چونکہ بیٹی ہو گئی قرآن نے سنت کو قائم کیا. اللہ اکبر, اتنی سورہ احزاب کی 36ویں آیت ہے. قرآن نے سنت کو قائم کیا, مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے بھیج دیا گیا. اور بیٹی کے بیٹے سے اللہ نے نبوت کو چلایا. یہ سنت قرآن ہے. اگر پیغمبر کی بیٹی کے بیٹوں سے امامت چلتی ہے تو مریم اور عیسیٰ کے معاملے میں قرآن یہ سنت پہلے قائم کر چکا. وہ اتنے چھوٹے چھوٹے جزیات بیان کیے. کیوں بیان کیے؟ اپنی سنتوں کو قائم کرنے کے لیے. پھر جناب زکریا کا واقعہ آ گیا کہ زکریا نے دیکھا کہ مریم کے لیے آسمان سے بھائی پھلوں کے تھال آتے ہیں, ان کے پاس اولاد نہیں تھی. سورہ مریم کہا یا ان سواد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا. بیٹے کی طلب ہوئی, وارث مانگا. کس کا؟ آل یعقوب کا وارث, یعنی نبی کا وارث پوری آل کا وارث ہوتا ہے. ایک اور سنت کو قائم کیا. پھر سالے کی اونٹنی کا تذکرہ کیا. پہاڑ سے نکلی, ظالموں نے پیر کاٹ دیے, پوری قوم پر عذاب آ گیا. کیا ضرورت تھی ان جزیات کو بیان کرنے کی؟ اس میں کون سے احکامات ہیں, کون سے حلال و حرام ہیں. لیکن پتہ کیا چلا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے, کفران نعمت کرنے سے فرد نہیں قومیں ختم ہو جایا کرتی. اور اللہ جب کسی کو نشانے پر رکھ لے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. دوسری طرف جناب سلمان کا واقعہ بیان کیا قرآن مجید میں سورہ نمل. یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. سلیمان نے اپنی قوم کو خطاب کیا کہ ہم دیکھو پرندوں کی بولی سمجھتے ہیں. واتینا من کل شیء, ہر شے کا علم ہمارے پاس ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ارے اتنا بڑا سلطنت سلیمان کی, داؤد کی اپنی انہیرٹ کی, یعنی صرف انسانوں پر نہیں, جنات پر بھی, پرندوں پر بھی, حیوانات پر بھی. پرندوں کی زبان بولتے تھے, حیوانات کی زبان سمجھتے تھے. کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے. جب فضل مانا تو فضل میں کثرت ہوتی چلی گئی. اور پھر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ تخت بلقیس آ جائے ہزاروں میل کی مسافت کے اوپر. تو کوئی ہے جو اٹھا کے لے آئے؟ کسی نے کہا میں لے آؤں گا, 1 گھنٹے میں لے آؤں گا, 1 دن میں لے آؤں گا. قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد علیک طرفک. جو پاس کھڑا ہوا آصف بن بقیہ تھا, اس نے کہا یہ دربار برخاست کرنے کی بات کرتے ہیں, جب تک تخت لے آئیں گے. وہ کون تھا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب, اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. تھوڑے سے علم والے نے کہا آپ کی چشم زدن میں تخت بلقیس اٹھا کر لے آؤں گا. اور چشم زدن میں تخت بلقیس آیا تو سلیمان پکارے فلما راہ مستقرا عنده ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکرو ام افکرو. ارے یہ اللہ کی بہت بڑا انعام ہے مجھ پر اور آزمائش ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, 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 حیدری. مولا کریم اسلام کی چاند پہ بلند تر صلوات. یعنی شکر کرنا اور کفر کرنے میں فرق بتایا, شاکروں اور کافروں کا فرق بتایا. اس لیے سلیمان کے واقعے کو بیان کیا. سورہ یوسف قتل سے لے کر, غلامی سے لے کر,
بازار میں بکنے سے لے کر تہمتوں سے لے کر ساری کہانی بیان کی. جیل ہو گئی، جیل کے واقعے بھی بیان کر دیے. اب آپ مجھے بتائیے، پورا سورہ یوسف ہے، کوئی اس میں ایسی بات آپ کو اس واقعے میں نظر آتی ہے جہاں پر کہا ہوگا یہ حکام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا وہ کرنا. یہاں تک کہ بادشاہ کا سامنا ہو گیا، بلا بھیجا، وہ قید بھی کٹ گئی، پوری قید کا واقعہ بیان کر دیا. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انہ حفیظ علیم وکذالک مکنا لیوسف فی الارض. سورہ یوسف. بادشاہ نے بلا بھیجا، جب وہ کئی عرصے کے بعد، سالوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ خواب کا کوئی تذکرہ ہے اور وہ یوسف ایک قیدی ہے، اس نے بیان کیا ہے، تو بلا بھیجا. اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا قال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، آج کے بعد سے میں نے تجھے مخصوص کر لیا اپنی ذات کے لیے کہ تو میرا مشیر ہوگا. فلما کلمہ، متاثر ہو گیا یوسف کی گفتگو سے. قال انک اليوم لدینا مکین امین، اور کہا کہ آج سے تو ہمارا قریب، خاص، مشورہ دینے والا، ہمارے کار حکومت میں شریک. اب وہاں پر جو اسٹیٹمنٹ دیا جناب یوسف نے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انہ حفیظ علیم، اے عزیز مصر تو مجھے خزانوں پر انچارج کر دے، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. اور یہاں پر دو خصوصیتوں کو بیان کیا جناب یوسف کی، حفیظ اور علیم. یعنی کسی ریاست کو چلانے کے لیے مال عوام کی حفاظت اور اسے علم کے ساتھ خرچ کرنا عوام کی فلاح کی ضمانت ہوا کرتی ہے. آج آپ کے ملک میں خزانے کی نہ حفاظت ہے، نہ اسے علم کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے. تو آج آپ یہ دیکھیے کہ اکنامک کرائسس اور کیاس کا انڈیکس ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پاکستان دنیا کے بدترین لیویبل کنٹریز کے اندر آ گیا. یہی ہوا نا؟ کیوں؟ حفیظ اور علیم نہیں تھے. تو کیوں جناب یوسف کے اتنے بڑے قصے کو بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا علم و تذکیر میں کہ پتہ چلے کہ ریاست کیسے چلتی ہے، عوام کے مال کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، یہ انکم اور ایکسپینڈیچر کیسے مینیج ہوتا ہے، اور مال عوام کی حفاظت کتنا بڑا فریضہ ہے. اس لیے سورہ یوسف میں ساری باتیں بیان کی. پھر چلیے نبیوں کا قصہ تو بیان کیا ہی کیا. اصحاب کہف وہ تو نبی نہیں تھے نا، ان کا قصہ کیوں بیان کیا قرآن مجید؟ اچھا، جب قصہ بیان کیا تو قصے کے ساتھ ان کے کتے کا قصہ بیان کیا. ذرا تصور کیجئے قرآن کریم کی حکمت. اور کتے کا صرف قصہ ہی نہیں، کیسے قصہ؟ کوئی کہتا ہے وہ 5 تھے اور ایک ان کا کتا تھا، یہی لکھا نا قرآن میں. کوئی کہتا تھا 6 ہیں اور ان کا کتا ہے، کوئی کہتا تھا وہ 7 ہیں اور ایک ان کا کتا ہے. ذرا گفتگو کا انداز دیکھیے. آپ اگر کسی گروپ کو آئیڈینٹیفائی کریں تو آپ کہیں کہ میری 6 سہیلیاں آئی تھیں، ساتھ میں ان کی بلی بھی آئی تھی، یہ کہیں گے آپ؟ میرے 4 دوست آئے تھے اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، یہ کہیں گے آپ؟ کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی. لیکن قرآن نے جا بجا اس کتے کا ذکر کیا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر صحبت دیکھو تو تینوں طرف خصلت بدل جایا کرتی ہے. اچھا، اور وفاداری کی علامتیں، یہاں تک کہ کتے کے بیٹھنے کے سلیقے کو بھی بیان کر دیا. وَقَلْبَهُمْ بَاسِطٌ رَائِتِ الْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اگلے 2 پیر پھیلا کر ڈٹ کر بیٹھ گیا. قرآن ان کا کتا، اب دیکھیں نا، اگلے 2 پیر پھیلانا، ڈٹ کر بیٹھ جانا، یہ ساری باتیں قرآن نے کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بات پر اڑ جاؤ تو اپنے پیچھے نہیں آگے کی طرف نظر رکھو اور ڈٹ کر بیٹھ جاؤ. اور تاریخ تشیع میں جسے آج محرم کو شیعہ ایکٹیویٹی کہتے ہیں، آپ لوگ کازمین جاتے ہیں، امامیں دونوں اماموں کی زری کے باہر ایک چھوٹی سی زری بنی ہوئی ہے، ایک جنگلہ سا زری کا بنا ہوا ہے، وہ لیڈیز کی سائڈ ہے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں. ایک قبر ہے اس کے اندر، اس قبر پر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ قبر ہے
قاضی نصیر الدین طوسی، خواجہ نصیر الدین طوسی، خواجہ نصیر الدین طوسی کون تھے یہ؟ ارے واقعہ کربلا کو شیعہ ایکٹیویٹی کہنے والوں، ارے شیعوں کے کارنامے تو دیکھو۔ خواجہ نصیر الدین طوسی یہ وہ وزیر تھا عباسیوں کا کہ جس کی عقل نہ ہوتی تو عباسیوں کی حکومت کے پیر کبھی ڈھیلے نہ ہوتے، اور امام موسی کاظم اور اپنے ائمہ کا انتہائی وفادار، اماموں کے حکم سے وزارت کو قبول کیا، ہلاکو خان کو مسلمان کیا، وہ جو سروں کے مینار بناتے تھے نا ان کو مسلمان کیا اسی خواجہ نصیر الدین طوسی نے۔ جب وقت وصال آیا تو اپنا تختیہ مزار لکھا کہ میرے مزار پر یہ تختیہ لگا دینا، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے تختیہ مزار پر کیا لکھا؟ وَقَلْبَهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ لِلْبَسِيطِ، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پیر پھیلا کر ڈٹ گیا اور کہا مجھے امام موسی کاظم علیہ السلام کے پیروں کی طرف دفن کرنا اور تختیہ مزار پہ یہ لگا دینا کہ ان کا کتا غار کے دہانے پر ان کی قبر کے پاس اپنے پیر پھیلا کر ڈٹ گیا۔ اسی طرح جس طرح زندگی میں ان کے احکامات پر ڈٹا رہا۔ یہ تختیہ مزار ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کی، تاریخ کا بہت بڑا نام ہے۔ عباسیوں کی سلطنت نہ ہلتی اگر خواجہ نصیر الدین طوسی جیسے شیعہ نے علی نہ موجود ہوتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصحاب کہف کا واقعہ، یہ بھی واقعہ بیان کر دیا اصحاب کہف کا۔ ان سب باتوں کے بیان کرنے سے علم و تذکیر یعنی لوگوں کو نصیحت حاصل ہو۔ اب جو نصیحت حاصل ہونے کی بات ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ ہوا، یہ بھی علم تذکیر میں ہے۔ کیا واقعہ ہوا؟ پیغمبر نے خواب دیکھا، ساری صحیح کی کتابوں میں ہے، ترمذی میں، مستدرک حاکم میں، تفسیر کبیر میں، امام حسن علیہ السلام سے روایت، اور اس کے بعد لیٹر پیریڈ میں لوگوں نے روایت کرتے چلے گئے۔ روایت کی امام حسن علیہ السلام نے کہ پیغمبر علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ ان کے منبر پر بندر یک بعد دیگر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں وَجَعَلْنَا رُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَ مَلْعُونَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَالنَّقَابَ فَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اس خواب کا تذکرہ، ہم نے پیغمبر کو خواب دکھایا۔ خواب میں کیا تھا؟ اس خواب کو دیکھ کر پیغمبر بے چین ہو گئے، یہ دیکھا کہ چڑھ رہے ہیں ممبر پر، اتر رہے ہیں۔ وَشَجَرَ مَلْعُونَةٍ فِي الْقُرْآنِ، وہ شجر ملعونہ جس کا قرآن میں تذکرہ کیا وہ ہم نے پیغمبر کو دکھا دیا۔ وَالنَّقَابَ فَهُمْ، ہم نے بہت ڈرایا۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، جتنا ہم ڈراتے تھے اتنا ان کے طغیان اور سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ اب شجر ملعونہ قرآن کون ہے؟ آل مروان۔ پیغمبر نے یہ خواب دیکھنے کے بعد ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی کاوش، اور پھر بندر ممبر کو اچھلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ پیغمبر کی تالیف قلب کے لیے ایک سورہ نازل ہوا جسے کہتے ہیں سورہ قدر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ذرا غور کیجئے سورے کے پر، ذرا غور کیجئے سورے پر، ترمذی پڑھیے، اس نے سورے کی تفصیل پر جو لکھا، اور امام حسن علیہ السلام سے جن لوگوں نے روایتیں کی انہوں نے اس سورے کی اس آیت کے بارے میں کیا تھا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں پتہ ہے لَيْلَةُ الْقَدْر کیا ہے؟ ہم نے لَيْلَةُ الْقَدْر کو نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں پتہ ہے لَيْلَةُ الْقَدْر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ،
یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے. وہ رات جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. ساری رات فرشتے جبریل امین کے ساتھ روح الملائکہ کے ساتھ اترتے رہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. سارا امر سلام ہی آتا مطلع الفجر، یہاں تک کہ اس رات کی فجر آ گئی. جن لوگوں نے، ترمذی لکھتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام سے روایت کی، وہ کہتے تھے ہم سوچ میں پڑ گئے. یہ پیغمبر کی تالیف قلب کے 2 سورے نازل ہوئے، ایک کوثر اور ایک سورہ قدر. یہ پیغمبر کے دل کو تسلی دینے کے لیے. کوثر ابتر کا جواب تھا اور قدر اس منبر پر بندروں کے چڑھنے اور اترنے کا جواب ہے. پیغمبر آخر زمان کون ہے؟ آدم سے لے کر ہر وہ نبی جو آپ سے پہلے آیا، ساروں کی مشقتیں ایک شخص میں پرسونیفائی ہوئیں، جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. تو روایت کرنے والوں نے کہا کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ وہ کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں کے برابر اس سے بھاری ہے. یہ رات کا تذکرہ نہیں کیا کہ رات رات سے بڑی ہے، رات دن سے بڑی ہے. رات کو کیلکولیٹ کر کے 1000 مہینوں سے اس کی تشبیہ دی. تو راویوں نے لکھا، ترمذی نے لکھا کہ جب ہم نے بنی امیہ کے 92 ایئرز کے بعد پیریڈ کو کاؤنٹ کیا تو وہ 1000 مہینے تھے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. وہ رات، وہ قدر کی رات جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے. تمہیں پتہ ہے وہ قدر کی رات کیا ہے؟ 1000 مہینوں پر بھاری. پیغمبر ہیرسمنٹ کے شکار ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے، دکھ زدہ ہو گئے تھے کہ ساری محنت تو پھر شجر ملونہ اڑا دے گا. تو کیا ضرورت تھی اتنی محنت کرنے کی، کیا ضرورت تھی اتنی مشقت کرنے کی. پیغمبر کے دل کو تسلی دی، فکر نہ کرو، یہ ترکنا علیہ فی الآخرین ہے نا، یہ ایک رات ایسی برپا ہوگی جو ان 1000 مہینوں پر بھاری ہو جائے گی. اور وہ رات کون سی ہے؟ شب عاشور، جس رات کی صبح حسین ابن علی قتل ہوئے. وہ ہے قدر کی رات، 1000 مہینوں سے اوپر. اب بتائیے کہ واقع کربلا کی دینی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ جتنی ایول فورسز تھیں، چاہے وہ ابراہیم کے مقابلے پہ تھیں، عیسیٰ کے تھیں، موسیٰ کے تھیں، سلیمان و داؤد کے تھیں، پیغمبر علیہ السلام کے دشمن تھے، عیسیٰ کے مخالفین تھے، سارے پرسونیفائی ہوئے یزید کی شکل میں اور حسین ابن علی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. وہ کیسے پرسونیفائی ہوئے؟ اس کا ایک اسٹیٹمنٹ کافی ہے خالی، جس میں اس نے کہا کوئی کتاب نہیں، کوئی فرشتے نہیں ہوتے، کوئی نبی نہیں ہوتے، کوئی جنت اور دوزخ نہیں ہوتی، کوئی خدا ودا نہیں ہوتا. یعنی آدم سے خاتم تک یہ توحید کا افسانہ سنایا گیا، یہ رسالت کی باتیں کی گئیں، یہ آخرت کی باتیں بتائی گئیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فقط حکومت کا کھیل ہے. یہ ایک ایسا پاورفل اسٹیٹمنٹ تھا جو نمرود کے اسٹیٹمنٹ سے بڑا تھا، فرعون کے اسٹیٹمنٹ سے بڑا تھا، عیسیٰ کے مخالفین سے بڑا تھا، محمد رسول اللہ کے دشمنوں سے بڑا تھا. سارے پرسونیفائی ہو کر ایک شخص میں متشخص ہو گئے، یزید. پیغمبر نے بدر لڑی، احد لڑی، خیبر لڑی، خندق لڑی، حنین لڑی. وہ ساری جنگیں اکٹھا کر لو، وہ سارے سازشی اور سارے فسادی اکٹھا کر لو، وہ ایک شخص میں پرسونیفائی ہوئے، وہ یزید نکلا. اب ساری محنتیں نبیوں کی، ایک حسین مقابلہ اور ساری جنگیں پیغمبر کی ایک طرف اور ایک حسین کا سر. اسے کہتے ہیں کربلا. اس لیے جب سلام کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کو تو یہ کہہ کر سلام کیا جاتا ہے کہ سلام ہے آدم صفی اللہ کے وارث پر.
نوح نبی اللہ کے وارث پر، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث پر، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث پر، محمد حبیب اللہ کے وارث پر، علی ولی اللہ کے وارث پر، کہ ساری ایول فورسز جب پرسونیفائی ہوئی تو یزید بنا، اور سارا حق پرسونیفائی ہوا تو حسین بنا۔ یہ کربلا دینی ایکٹیویٹی ہے، یہ کربلا، یہ واقعہ شہادت امام حسین علیہ السلام، یہ دینی اہمیت، یہ تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی شیعہ ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ قرآن کی ایکٹیویٹی ہے، یہ قرآن کی ایکٹیویٹی ہے۔ حسین ابن علی اپنے گھر سے نکل گئے اور راستے میں سفر طے کر رہے ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کو ایسے میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آ گئی۔ ہائے حسین، آپ کو فکر تو ہوئی ہوگی کہ مسلم کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی گئے تھے۔ ہائے، امام حسین علیہ السلام نے خبر لانے والوں سے پوچھا تو ہوگا کہ وہ جو بچے کہاں گئے مسلم کے، اور ادھر مسلم دار الامارہ کی چھت پر قاتل سے کہہ رہے ہیں ارے میرے بچے کہیں مجمع میں گم گئے ہیں، انہیں سنبھال کر نکال لاؤ، انہیں ان کی ماں کے پاس مدینے پہنچا دو۔ ہائے عزیزو، مسلم ابن عقیل کے بچے گرفتار ہو گئے۔ کیا لفظ استعمال کیا میں نے، اتنے کم سن بچوں کے لیے گرفتار ہونا۔ 14 سال سے کم عمر بچے کو تو جوینائل آفینس میں رکھا جاتا ہے نا، اس پر تو کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہوتا۔ مسلم کے بچے گرفتار ہو گئے، اور جب گرفتار ہو گئے تو قید خانے میں رکھ دیے گئے۔ اور جب قید خانے میں وہ زندان بان سے روز یہ کہتے تھے کہ تو ہمیں آزاد کر دے، تو ہمیں جانتا ہے، ہم اولاد علی و بطول ہیں، تو ہمیں پہچانتا ہے، ہم آل محمد ہیں، تو جانتا ہے، ہمارے ماموں کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور ساتھ ساتھ لالچ بھی دیتے تھے، ہم ان سے تیری سفارش کریں گے، وہ تجھے اس کا بہت اجر و انعام دیں گے۔ بچوں کے رونے اور تڑپنے سے زندان بان کا دل کمزور پڑا، اور اس نے رات کی تاریکی میں جیل کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ خاموشی سے نکل جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہ مدینے کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے؟ کہا بس اس طرف سیدھے چلتے جاؤ، ادھر کوئی قافلہ گزرے گا تو پوچھ لینا۔ کوفے میں نئے وارد بچے 10 اور 11 سال کی عمریں، کوئی کہتا ہے 8 اور 9 سال کی عمریں، ساری رات چلتے رہے۔ وہ شاہراہ نہ ملی جو مدینے کی طرف جاتی تھی۔ سورج کی شعاعیں نکلنے لگیں اور دن پھیلنے لگا تو خوف کے مارے ایک درخت پر چڑھ گئے، کوئی دیکھ نہ لے۔ چاند سے جو چھوٹے بچے درخت کی ٹہنیوں سے چپٹے ہوئے تھے، حارث کی زوجہ درخت کے نیچے بنے چشمے سے پانی بھرنے آئی، ابھی برتن ڈالا بھی نہ تھا کہ پانی میں 2 عکس نظر آئے۔ ہائے، سر اٹھا کر درخت کی طرف دیکھا تو 2 بچے سہنے ہوئے ڈالیوں سے چپکے۔ یہ منظر دیکھ کر پیار سے نیچے اتارا، بچے نیچے اتر آئے، سر پر ہاتھ پھیرا، پوچھا کون ہو؟ پہلے تو خوف سے بتانا نہ چاہا، جب بہت پیار سے اس نے پوچھا تو کہہ دیا مسلم کے بیٹے۔ ارے وہ مسلم جس کی لاش کوفے کی گلیوں میں گھسیٹی جا رہی ہے، جس کا سر دروازہ کوفہ پر آویزاں ہے۔ حارث کی بیوی گھر لے آئی، بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا،
سونے کے لیے حجرے میں لے گئی. بچوں نے رحم دل خاتون کو پایا, پیٹ بھر گیا, بے اختیار نیند آ گئی. ہائے رات کی تاریکی میں حارث گھر میں داخل ہوا, چیزوں کو توڑتا پھوڑتا جاتا تھا اور غصے کے عالم میں بستر پر گرا. بیوی نے کہا کیا بات ہے, آج لگتا ہے تیرا دن بڑا خراب گزرا. کہا ہاں, سارا دن مسلم کے بیٹوں کو ڈھونڈتا رہا, ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا. ارے بہت بڑا انعام رکھا ہے. اور اس کی بیوی خوفزدہ ہو گئی. ہائے آدھی رات گزری, حجرے سے رونے کی آواز. رونے کی آواز سے حارث جاگ گیا. کہا یہ کون رو رہا ہے, ہمارے گھر میں تو بچہ نہیں ہے, یہ کون رو رہا ہے. اس بیوی نے کہا پڑوس کے بچے روتے ہوں. پھر سو گیا. پھر رونے کی آواز بلند ہوئی. پھر پوچھا یہ کون ہے, کہا پڑوس کے بچے روتے ہوں گے. اب وہ نہ مانا, بچوں کی تلاش میں نکلا کہ گھر میں صحیح آواز آتی ہے. ادھر مسلم کے بچے ایک دوسرے سے گلے ملے رو رہے تھے. خواب میں اپنے بابا کو دیکھا جو پیغمبر کے سامنے بیٹھے تھے اور پیغمبر پوچھ رہے تھے مسلم تمہارے بچے کہاں ہیں, اور مسلم کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ابھی آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں. دروازہ کھلا, حارث کو سامنے دیکھا, اس نے 2 بچوں کو روتے ہوئے پایا. کہا کون ہو, بچے سمجھے ہم تو مہربان گھر میں, فوراً کہہ دیا مسلم کے بسر ہیں. ہائے بس بالوں سے پکڑ کر اٹھایا. سارا دن تمہاری تلاش میں گزرا, کھینچتا ہوا سینے خانہ میں لایا, ارے درخت کے تنے سے باندھ دیا. بیوی چیختی رہی اے حارث یہ آل فاطمہ ہیں, اے حارث یہ آل محمد ہیں. صبح ہوئی, حارث بچوں کو لے کر فرات کی طرف چلا. ہائے وہی فرات جس کے کنارے آج بھی مسیب میں پسران مسلم کے مزار ہیں. ہائے تلوار کو تیز کیا, کبھی بیوی سامنے آتی, کبھی بیٹا سامنے آتا. ہائے تلوار کو اٹھایا, ایک بچے کا سر کاٹنا چاہتا تھا, دوسرا سامنے آیا. کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اسے میری آنکھوں کے سامنے نہ قتل کر, پہلے مجھے مار دے. دوسرے بچے کو تھام لیا. اس نے کہا نہیں نہیں یہ میرا بڑا بھائی ہے, میرے سامنے نہ مارنا. اب بچوں کی اس لڑائی میں حارث نے بالوں سے ایک بچے کو پکڑا, سر کو قلم کیا, دریا میں لاشا پھینکا, دوسرے بچے کی طرف متوجہ ہوا, سر کو کاٹا, دریا میں لاشا پھینکا. ہائے فرات کا پانی حسین کیسے پیتے, اس میں تو مسلم کے بچوں کے